انتار صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلی روحہ ونفسہ وصہرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. سید عابد حسین نقوی صاحب سید محمد عابد نقوی صاحب کی برسی ہے، ان کے لیے اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، میرا مرحوم کے ساتھ اتفاق ہوا، حج کا سفر بھی ساتھ رہا. سب سے کچھ خوبیاں ہیں انسان کے اندر جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خوبیوں کو، ان خصلتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے. ان میں پہلی خوبی ہے انسان کا خوش اخلاق ہونا. خوش اخلاقی، خوش خلقی. دیکھیں، انسان کا اپنے صورت اور اپنے جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، جیسا اللہ نے بنا دیا، لیکن انسان اپنا اخلاق خود بناتا ہے. انک لعلی خلق عظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ بے شک کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. ایک ہے خلق عظیم یعنی خلق، جیسے انسان کو بنایا. خلق یہ انسان کا اخلاق، کردار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے سب کو بنایا ہے کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. یو ہیو گریٹ کنڈکٹ. انسان کا اخلاق بہت شمار ہوتا ہے، اس میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ انسان کا لوگوں سے ملنا، رفتار، گفتار، یہ بہت شمار ہوتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی شے اس کا اخلاق ہوگی. On the day of judgment, the most weighty thing in the book of deeds or the balance of a person's deeds will be his conduct, his manners. روز قیامت سب سے جو وزنی چیز ہوگی انسان کا اخلاق ہوگا. توجہ سے سن لیجیے گا. انسان کا عقیدہ دل میں ہوتا ہے، عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کو آپ کے عقیدے سے مطلب نہیں ہے، لوگوں کو آپ کے عمل سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو عبادت کی ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. جو آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ کے دل میں ہے. لیکن جو چیز لوگوں کو کنسرن کرتی ہے وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے پیش کیسے آ رہے ہیں. سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ دنیا میں کسی کا ایسا اخلاق نہیں جیسا رسول خدا کا تھا. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. میرے حبیب اگر آپ کرخ مزاج ہوتے، برے اخلاق کے ہوتے، تو جتنے افراد آپ کے اطراف میں جمع ہوئے سب چلے جاتے. یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ نے سب کو جذب کر لیا. یو ہیو اٹریکٹڈ ایوری ون ٹو یو بیکاز آف یور گڈ کنڈکٹ. تو مرحوم کا میں نے جو دیکھا کہ وہ ہمیشہ ہنستے رہتے تھے، خوش اخلاق تھے. حضرت گرامی، انسان کئی مرتبہ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے نا تو ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کی ساری انرجی چھین لیتا ہے.
بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ انرجی آپ کی ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ افراد کے ساتھ آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ انرجی ختم ہو گئی تھی، دوبارہ چارج ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ ایمان کی علامات میں سے کہ انسان کسی کی انرجی کو ڈرین نہیں کرے بلکہ اس کو مزید انرجی عطا کرے. توجہ ہے نا میرے ساتھ لوگ؟ عزیزان گرامی، خود حدیث نبوی ہے کہ المؤمن حشن بشا، مؤمن جو ہے وہ حشاش بشاش رہتا. حشن بشا یہ لفظ ہے عربی کا. مومن از آلویز فریش اینڈ ایکٹیو، یعنی مومن جو ہے وہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے. اور سب سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں کمانڈر آف دا فیتھفل، یعنی مولا کائنات کے اندر آپ کو یہ صفات ملیں گی. مولا کا اخلاق سب سے زیادہ مشہور تھا. آپ کے تنقید کرنے والے کہتے تھے کہ یا علی آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. مولا کا اخلاق بہت اچھا تھا. یعنی the critics of Ali ibn Abi Talib علیہ السلام criticized him for being always pleasant. مولا بہت pleasant تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. ایک اور جگہ پہ ہے کہ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما یتبسم، رسول خدا ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. رسول خدا کے لیے ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ دائما یتبسم، تبسم فرماتے تھے. ما کان یضحک، ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے. رسول خدا کی مسکراہٹ مشہور ہے، مولا کائنات کی بھی مسکراہٹ مشہور ہے. تو یہ مسکرانا اچھا اخلاق. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون پہ بھی بات کر رہے ہو نا، تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ مسکرا کے بات کریں گے تو محسوس کر لے گا اس کا اس وقت موڈ صحیح ہے. اور اگر آپ کسی کو موڈ خراب کر کے ہیلو تو وہ سمجھ آتا ہے اس کا موڈ آف ہے، جب وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. یہ دیکھیں اس زمانے میں 1400 سال پہلے رسول اکرم فرما کے گئے ہیں مسکرا کے بات کرو، اس کا اثر ہی اور ہوتا. اس مسکراہٹ کا عجیب و غریب اثر ہے. عزیزان گرامی، یہ جو تبلیغ کہتے ہیں نا، مبلغ کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو. وہ تو اللہ تبلیغ ہی نہیں کر سکتا. اکثر لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اکثر کی ڈیپ ریسرچ نہیں ہوتی. توجہ سے سنیے گا میری اس بات کو. ایک ہوتا ہے کہ انسان ڈیپ ریسرچ کرنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے. اسلام بہترین دین ہے، اللہ ہے، رسول خدا بہترین انسان تھے، قرآن بہترین کتاب ہے، وہ مسلمان ہو گیا. اکثر لوگ تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، وہ صرف مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتے ہیں. یہ جو آج کرسچن مشنریز ہیں، ان میں سے اکثر مولوی نہیں ہوتے، مبلغ نہیں ہوتے، یعنی وہ پریسٹ نہیں ہوتے. مشنریز ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نرسز ہوتے ہیں. کیوں؟ جب ایک مرتبہ ان کے اندر صبر آ جاتا ہے کہ کسی بھی آدمی سے ملیں گے تو صبر و تحمل کے ساتھ وہ کہتے ہیں اب آپ ہمارے مشنری ہیں، اب آپ جائیں تبلیغ کرنے کے لیے، افریقہ جائیں. اب مسلمان مبلغ جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھی آئیے بہن جی، آئیے مسجد میں آئیے گا نماز کے لیے. وہ کہیں گے میرا پہلے 2 بچے مر چکے ہیں، تو مجھے کس بات، تیرے خدا نے میرا بچہ مار دیا، تو مجھے مسجد میں بلا رہا ہے. وہ لڑنے لگے. ڈسٹنگوش یور سیلف فرام ادرس. اگر پوچھے کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو کیوں مانتے ہیں، عزیزان گرامی آل محمد سے افضل کسی کا اخلاق نہیں ہے. ایسا آپ اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا، مولا کائنات کا اخلاق سب سے اچھا، جناب سیدہ کا اخلاق، امام حسن کا، امام حسین کا. آپ مشہور واقعہ کہ شام سے یزید کے باپ نے جو تبلیغ کی تھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، مولا علی نماز نہیں پڑھتے، حسن شادیاں بہت، یعنی جھوٹ ہے کے اوپر پروپیگنڈا کر رکھا. وہ علی علیہ السلام جو ہر رات میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا بے نمازی. حسن ایسے جب ایک آدمی شام سے آیا تو مولا علی کا نام لے کے تبرہ کر رہا، گالیاں بک رہا ہے مدینے میں. امام حسن مجتبیٰ نے اس کو دیکھا، سنا. اس کو کس نے بتایا کہ یہ حسن مجتبیٰ بیٹے ہیں علی بن ابی طالب. مولا نے سب سنا، خاموش رہے. کہا لگتا ہے تم مسافر ہو، اگر گھر کی ضرورت ہے تو گھر حاضر ہے، کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا حاضر ہے، لباس کی ضرورت ہے تو لباس حاضر ہے، جو چاہیے ہوگا میری طرف سے حاضر ہے. کہا 1 منٹ، کیا آپ حسن مجتبیٰ نہیں ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں ہوں. کہا کیا آپ علی بن ابی طالب کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہا میں علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں. کہا لیکن مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں، مجھے کچھ اور بتایا گیا تھا، آپ کا کردار کچھ اور ہے، بتائیے یہ آپ کا کردار ہے؟ مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا نہیں، یہ میرا کردار نہیں، میرے بابا نے تربیت ایسی کی ہے. وہ آدمی، اس کا پورا پرسپشن تبدیل ہو گیا. اس نے کہا مجھے کچھ اور بتایا تھا علی کون ہے، اب مجھے آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا علی کون ہے. حضرات کرام، یہ جو اخلاق آل محمد ہے، امام حسین علیہ السلام 72 شہید دے چکے ہیں، بیٹے شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں آخری مرتبہ ہدایت کے لیے دعوت دے رہا ہوں. یہ جو میرے سر پہ امامہ ہے یہ میرے جد رسول خدا کا، یہ جو تلوار ہے یہ میرے نانا رسول خدا کی، یہ جو سواری ہے نا المیمون، یہ جو میرا گھوڑا یہ میرا نہیں، میرے جد رسول خدا کا ہے، جسے ہم سلجنا کہتے ہیں. تیر اتنے لگے تھے لگتا تھا کہ اس کے پر ہیں، اتنے تیر مارے. جس نے کلمہ گو نے مسلمان نے. حضرت گرامی مولا حسین شہادت سے پہلے بھی سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ خبردار مجھے نہ مارنا،
میں شہادت سے نہیں ڈرتا، میں علی کا بیٹا ہوں، میں شہادت کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر مجھے مارو گے تو امت مسلمہ کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. آپ ہی نے کہا مجھے اردو میں پڑھیں، اگر کہیں گے تو میں انگلش میں بھی آ سکتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میری اردو سمجھ میں سب کو. اذان گرامی بہت اہم ہے کہ اگر ہم سمجھیں اہل بیت علیہ السلام کا جو مزاج ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے ہیں، اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا نا تو کہا لاوی مجھے کنویں سے نکالو، اپنے بھائی کو آواز دی ایک لاوی کو. تو ایک بھائی نے کہا کیا بات ہے اب یوسف، اب بھوک تو ہم نے تمہیں کنویں میں ڈال دیا. کہ میں اپنی طرف سے پریشان نہیں ہوں، مجھے تو اللہ نجات دے دے گا، تمہاری طرف سے پریشان ہوں، مجھ پہ ظلم کرو گے تمہیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. مجھے نہیں معلوم لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. جناب سید الشہداء فرما رہے مجھے تم مارو گے تو امت مسلمہ پہ کون کون سی وبائیں آئیں گی، کون کون سی مصیبتیں آئیں گی، اس لیے کہ تم نے نواسہ رسول کا خون بہا دیا ہے. مت مارو مجھے مارو گے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج ہوں گے، اس کے بہت برے نتائج ہوں گے. اذان گرامی بات امام یہ زین العابدین علیہ السلام کی حدیث سے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ایسے پہ کبھی ظلم نہ کرو جس کا سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو. کیوں؟ جس کا کوئی نہیں. اکثر لوگ سوچتے ہیں بھئی یہ یتیم ہے، یہ تو بیوہ ہے، اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے. اذان گرامی چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلدی بدلہ لیتا ہے. جس کا کوئی نہ ہو سوائے اللہ کے، اللہ کہتا ہے اس کا بدلہ میں لوں گا. خبردار ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو. اذان گرامی یہ جو آج تک امت مسلمہ کے اندر ذلت و خواری کے کبھی سوچا کہ کہیں ایسے پہ ظلم تو نہیں کر دیا کسی ایسے حسین علیہ السلام پہ جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہوں آج تک. یہ بات ہم دیکھ رہے ہوتے، تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ جو حدیث نبوی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہا یا للمسلمین، کسی مسلمانوں کے ایک امت مسلمہ کے آدمی نے آواز دی اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور سب دیکھتے رہے اور اس پہ ظلم ہوتا رہا، وہ مارا گیا ظلم کے نتیجے میں، تو پھر ان تمام لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی جنہوں نے سنا اور مدد نہیں کی. سخت الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں، بہت معذرت، لیکن دنیا کے حالات ہی ایسے ہیں کہ میں اگر یہ نہیں پڑھوں گا تو میں کہاں پڑھوں گا یہ سب چیزیں. اذان گرامی ظلم کا نتیجہ انسان کے لیے ذلت و خواری ہے. ظلم کا نتیجہ القتل آخرہ ندم. سب سے جو انسان کی زندگی کے اندر جو اچھی چیز ہے وہ اس کا اخلاق ہے. اخلاق انسان کو تمام چیزوں سے روکتا ہے. لوگ میرے متعلق کیا سوچیں گے، لوگ کیونکہ انسان سوچے گا کہ لوگ میرے متعلق اچھا سوچ رہے ہیں یا برا، کیونکہ وہ خود چاہتا ہے لوگ اچھا سوچیں تو اچھا کردار پروڈیوس کرے گا. ایک حدیث میں نے خود پڑھا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا، اس کو پرواہ نہیں. یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ گالیاں دے رہے ہیں آپ کو، تو کہتے ہیں ہمیں کون سی گالی لگ گئی. اذان گرامی انسان کی غیرت، حمیت، عربی کا لفظ ہے حمیت، یا غیرت بھی عربی کا لفظ ہے. غیرت و حمیت خدا نہ کرے کسی میں نہ مر جائے. جس کی غیرت و حمیت ختم ہو جاتی ہے نا، یعنی یہ جو ہے نا الحیاء من الایمان. میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے. النظافت من الایمان، نظافت صفائی ایمان کا جز ہے. توجہ سے سنیے گا، کئی چیزوں کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں ایمان کا جز ہے. صفائی ہے، اخلاق ہے، حیا ہے، غیرت ہے، یہ سب چیزیں اگر مل جائیں تو انسان مستکمل الایمان ہوتا ہے. ایمان کامل اس کا ہوتا ہے جس میں یہ ساری صفات ہوں. لیکن ایک چیز کو کہا گیا ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان، طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے. النظافہ اور طہارت دونوں میں فرق ہے. نظافت صفائی، النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، لیکن طہارت کو کہا نصف ایمان ہے. کیوں؟ یہ صرف ظاہری طہارت نہیں ہے، باطنی طہارت بھی ہے. اخلاق اس کا اچھا ہوتا ہے جس کا باطن پاک ہو. انسان وہی اچھا پیش آتا ہے نا جس کا باطن پاک ہوتا ہے. یہ جملہ سن لیجیے گا، آگے ماہ رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے. نجف اشرف، آپ نے نام سنا ہوگا، مولا امیر علیہ السلام کا شہر. وہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ تانبے کے برتن ہوتے تھے تو ان کو کلے کیا جاتا تھا، ان کو صاف کرتے تھے، دھوتے تھے، اس کے بعد ان کا رنگ اتر جاتا تھا، کالے ہو جاتے تھے، اس کو دھوتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو کلے کر لیتے تھے اس کے اندر، تو چمکنے لگ جاتے تھے برتن. توجہ ہے مجمع کے؟ تو نجف میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے تھے. مجھے تک یاد ہے میرے بچپن میں لاہور کچھ عرصہ رہا ہوں، تو وہاں پہ بھی ہوتا تھا، ہاں کسی نے ابھی آواز دی، ہاں تو برتن کلی کرا لیں، پانڈے کہتے ہیں پنجابی میں. تو لاہور میں نا نعرے لگاتے تھے، وہ آتے تھے، وہ سارے برتن آ کے دھوتے تھے، اس کو سارن تیز گرم اس کے اندر آگ میں ڈالتا تھا اور فوراً کلی کر دیتا تھا. نجف اشرف میں آواز لگاتے تھے جس نے ماہ رمضان آنے والا ہے، جس نے برتن صاف کروانے ہیں مجھ سے فوراً صاف کروا لیں. تو ایک بہت بڑے خطیب تھے، ممبر پہ آئے حرم میں، انہوں نے کہا لوگوں صرف برتن نہ پاک کروانا، دلوں کو بھی پاک کروا لو. صرف برتن نہ چمکیں، یہ ہو کہ بھی لوگ افطار پہ آئیں گے تو میرے برتن چمک رہے ہو، نہیں، دل چمکیں، انسان کا دل چمکنے لگے.
اللہ گرامی کئی افراد کے نا وہ جسم چمک رہے ہوتے ہیں, چہرے چمک رہے ہوتے ہیں, لیکن دل کالے ہو چکے, دل چمکنا چاہیے. یہ پاک ہستیاں ہیں, محمد علیہ السلام پاک ہستیاں ہیں, ان کی محبت صرف پاک دل میں اترتی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے اہل بیت کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. جب رجس, نجاست, پلیدگی, فلس, کتنی زبانوں میں ترجمہ کروں اس کا, گندگی جب دور رہے گی, اللہ کہہ رہا ہے میں ہر طرح کی گندگی کو, پلیدگی کو آپ سے دور رکھوں گا, آپ کو پاک رکھوں گا. جب یہ پاک ہے, دلوں کو پاک کرو تاکہ یہ دل میں آئے. ایک بہت بڑے علم اخلاق کے مرحوم نراقی رائٹر گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے معراج السعادہ. باپ بیٹا تھے دونوں کی کتابیں, جامع السعادہ اور معراج السعادہ. معراج السعادہ اس کا ترجمہ اردو میں ہے عروج سعادت کے نام سے, خوش بختی, سعادت. مجھے نہیں معلوم میرا موضوع پسند کر رہے ہیں لوگ یا نہیں, میں جاری رکھوں. جانے گرامی عروج سعادت کتاب کا نام رکھا, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت اہم ہے کہ انسان کیا کرے. انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا فرماتے ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب, ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو. ملائکہ پاک ہیں, کتا نجس ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. آغا نراقی کہتے ہیں دل جو ہے وہ مولا امیر صاحب کی حدیث ہے القلب حرم اللہ, مؤمن کا جو دل ہے وہ اللہ کا حرم ہوتا ہے, اللہ کے حرم میں نجاست نہ آنے دو. یہ جب دل پاک ہوگا تو خود بخود محبتیں اترتی چلی جائیں گی. یہ بڑا عجیب و غریب ہے نا. جناب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی, اللہ آپ کہتے ہیں لا مکان ہے, He is not limited to place. لا مکان ہے, لا محدود ہے, infinity ہے, he has no limits. He is not in a place. He is not limited to time and space. اللہ time and space سے باہر ہے. تو یعنی آپ کہتے ہیں خدا لا مکان ہے, کوئی ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ اللہ رہتا ہے, کہ ہاں اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے, اس لیے مومن کا دل نہ توڑو, وہاں اللہ رہتا ہے. بڑی گہرائی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ اخلاق جو کہا گیا کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی. جب یہ آپ واقعہ سینکڑوں مرتبہ سنتے ہیں, حسین بن نمیر, حسین بن نمیر بات کریں اس کو سواد سے, حسین بن نمیر, اس نے قافلہ جا رہا ہے, صحرا سے گزر رہا ہے, دوڑتا ہوا آیا کہ قافلے والوں پانی ہے, پانی ہے. دیکھا کہ قافلے میں امام سجاد علیہ السلام ہے, امام زین العابدین مولا حسین کے بیٹے. اس نے دیکھا کہ آپ کے پاس پانی ہے, مولا نے کہا ہاں پانی ہے. کہ مجھے پانی مل سکتا ہے, مولا نے کہا. مولا نے اپنے ہاتھ سے اس کو پانی دیا, اس نے جلدی سے پانی پیا سارا اور دوڑنے لگا. دور جب چلا گیا نا کہ اب یہ میرا پیچھا نہیں کر سکتے, بھاگ کے مار نہیں سکتے. کہا ایسے کہتے سجاد آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا. مولا نے کہا میں نے تو پہچان لیا تھا. کہ کون ہوں؟ کہ میں حسین بن نمیر ہوں, میں نے آپ کے بھائی علی اکبر کا قتل کیا, میں نے برچھی ماری تھی, میں نے قتل کیا تھا آپ کا بھائی. مولا نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا تھا, تو میرے بھائی کا قاتل ہے. کہ پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ میں نے تو آپ کے بھائی کا پانی بند کر دیا تھا, آپ کے بابا کو پانی نہیں پینے دیا. مولا نے کہا وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. آل محمد علیہ السلام کو جو کردار و اخلاق ہے نا, اس کا کوئی پیرالل نہیں ہے. کہ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے, آج تم ہمارے مہمان تھے. جو آل محمد علیہ السلام کا معیار ہے اس پہ کوئی نہیں پورا کر سکتا. بے انتہا مقامات میں ملتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی. حضرت گرامی پوری زندگی کے اندر, میرے بھائی ابھی بتا رہے تھے اپنے والد کے متعلق, میرا ان کے ساتھ اتفاق ہوا, کئی مرتبہ ملاقات بھی رہی, حج پہ ساتھ تھے. جو میں چند جملوں سے متعلق کہنا چاہتا ہوں, یہ تو انہوں نے بھی بتایا, مجھے بھی پتا تھا کہ چیریٹی ورک بہت کرتے تھے, لوگوں کے کام آنا, کسی کی بھی پتہ چل جائے کہ یہ مستحق ہیں, یہ بہت سی چیزوں کے اندر, وہ اس میں سب سے بڑا پرائڈ تھا ان کا, ہر جگہ پہ حصہ لیتے تھے. میرے استاد بہت بڑے عالم تھے, وہ کہتے تھے ہاتھ کا دیا کام آتا ہے, صرف دنیا میں نہیں, قبر میں بھی, آخرت میں بھی. عزیزان گرامی کئی مقامات پہ میں نے خود بعد میں احادیث دیکھی ہیں جس کے اندر معصوم فرماتے ہیں کہ میت کا بھی صدقہ نکالو, میت کے کام آئے گا. الصدقۃ ترد البلا, بلا کو ٹالتا ہے, چاہے وہ زندہ کی بلا ہو چاہے مردہ کی بلا ہو, مردہ کی بلا کو بھی صدقہ ٹال دیتا ہے. صدقہ کا بے انتہا اثر ہے, اس کے بے انتہا اثرات ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی کے اوپر ہم نے اپنی بلا دوسرے پہ ڈالنی ہے تو اس کو صدقہ, نہیں, ایسا نہیں, غلط ہے یہ تصور. یہ ہمارے پتہ نہیں پاکستانیوں میں کہاں سے تصور آ گیا. نہیں, کسی بھی مستحق کو آپ جب کھانا کھلائیں گے تو وہ آپ کے کام آئے گا. اور سب سے بڑا صدقہ, میں نے خود ایک حدیث میں دیکھا کہ سرور کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑا صدقہ مسکرا کے دیکھنا ہے. سب سے بڑا صدقہ. اللہ گرامی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو آپ پازیٹیو انرجی دے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں پڑھا تھا تو ایک سائنسدان مجھ سے کہنے لگے, ڈاکٹر تھے ظاہر, کہنے لگے کہ مولانا جب انسان سیریس بیٹھتا ہے نا تو چہرے کا کوئی مسل استعمال نہیں ہوتا,
لیکن جب مسکراتا ہے تو چہرے کے سارے مسلز، چہرے پہ پتہ نہیں 100 سے زیادہ مسلز ہیں، کتنے مسلز ہیں، سارے استعمال ہوتے ہیں جب انسان مسکراتا ہے. اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایک آدمی کس کرب سے گزر رہا ہے. ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھیے، اس کا کرب، پریشانی، مصیبت دور ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں رسول خدا ہمیشہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. اب ایکو بند کر دیا جب مجلس ختم ہونے والی ہو گئی. اب آواز بہتر ہو گئی؟ سن رہے ہیں حضرات؟ یعنی پہلے کی باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں یا نہیں آئی؟ چلیں اب. تو عزیزان گرامی، یہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، وہ انسان کا خود لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش. برطانیہ میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا. ڈپریشن کے شکار ہیں. میں کئی مطلب لوگ بات کرتے ہیں مجھے مشورہ چاہیے، اور جب میں بات کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ مشورہ چاہیے ہی نہیں تھا، صرف اپنی بات سنانی تھی تاکہ وہ اپنے پورے سسٹم سے بات نکال دیں. ہوتا ایسا ہی ہے. یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ آف یور سسٹم. سن رہے ہیں نا لوگ؟ عزیزان گرامی، یہ خود بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کسی کا سننے والا کان بن جائے. یہ سننے والا کان بننا یہ بہت بڑی سعادت ہے. لوگوں کی بات سن لیں صرف. اسی لیے کہتے ہیں کہ سننا، یہ اچھا بولنے والا، اس کے لیے اچھا سننے والا بننا پہلے بہت ضروری ہے. جب آپ سننے کی طاقت رکھتے ہو، سنیں اچھی طرح سے، سنیں پہلے، پھر اس کے بعد آخر میں جواب دیں. A good listener is a good speaker. لیکن آپ پہلے سنیں. اللہ نے ایک زبان دی ہے، 2 کان دیے. 2 کان، سنو زیادہ، بولو کم. ہوتا برعکس ہے. ہر انسان اپنی سنانا چاہتا ہے، دوسرے کی سننا نہیں چاہتا. انسان کو بولنے دیں، بلکہ انکریج کریں. آپ حصہ لیں، بولیں، بات کریں. عزیزان گرامی، اس سے فرق پڑتا ہے. لوگوں کو اپنی پریشانیاں بیان کرنے دو. پریشانی بیان کرنے سے آدھی ہو جاتی ہے، خوشی بانٹنے سے دگنی ہو جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. لوگ جو اپنی خوشی بیان کرتے ہیں نا، اس کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے. آپ سن لیں تھوڑی دیر کے لیے کسی کی خوش ہے، کیوں خوش ہے. عزیزان گرامی، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ خوش ہو جاتے ہیں. جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھتے تھے. کوئی بھی آ جائے اسے ثواب میں شریک کرتے تھے. انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے دوسروں کو بھی آن بورڈ لیں. امام باقر صاحب فرماتے ہیں مومن ایمان کے اگلے درجے میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنے سے نچلے درجے والے کی مدد کر کے اپنے درجے میں نہ لے آئے. بہت بڑی حدیث ہے. میں جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ بیان کرنا، یہ خود کسی کی مدد کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، یہ سب سے بڑی تقویت ہے. سب سے بڑا. آج ہم ایک ایسے دور میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، یعنی یہ تقریباً ایٹیٹیوڈ یہ ہے. ایسا ہی ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، یعنی آپ مداخلت نہیں کریں. آخری زمانے سے متعلق ہے کہ معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف، اچھائی برائی بن جائے گی، برائی اچھائی. آپ کسی کو برائی سے روکیں گے، ہر آدمی آپ کو کہے گا آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کریم کہتا ہے تم سب سے اچھی امت ہو جسے اللہ نے خلق کیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو. برٹش لا کے اندر کہتے ہیں کہ انڈیویجول رائٹس جو ہیں ان کو پرائیورٹی ہے. کوئی سمجھتا ہے سسٹم یہاں کا؟ تو یہ کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑی، ہماری جو ہمارا امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے برٹش کی، وہ ہم انڈیویجول رائٹس کو اوور سوشل رائٹس پہ ہم پرائیورٹی دیتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے کہ مانچسٹر اور بریڈفورڈ کے درمیان جو موٹر وے ہے، تو آپ جائیں گے نا تو اس میں بیچ میں ایک گھر بنا ہوا تھا، دونوں طرف سے موٹر وے گزر رہا ہے. نیچے سے انہوں نے راستہ دیا اس کو کہ کیوں کہتے ہیں اس نے اپنا مکان نہیں بیچا موٹر وے بنانے کے لیے، تو ہم نے اس کا مکان نہیں گرایا. انڈیویجول رائٹس ہیں لوگ. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سوسائٹی پہ انڈیویجول رائٹس قربان کر دیے جاتے ہیں. ایک آدمی پوری سوسائٹی کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا، بلکہ سوسائٹی کو قانون بنتا ہے عامت الناس کے لیے، فرد کے لیے نہیں. میں نہیں پہنچا سکا. کہتے ہیں نہیں، اس قانون کے لیے بہت سے ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشن ہوتے رہیں. ہمیں ایکسیپشن کے لیے قانون نہیں بنانا، ہمیں عام جنرل پبلک کے لیے قانون بنانا ہے. میری یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ قانون جنرل لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے قانون ہے. نہیں، اس سے تو بہت سی خواتین بالاتر ہیں. خواتین بہت سی بالاتر ہوں گی، بہت سے مرد بھی ہوں گے. 17 رکعت یہ تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں. توجہ، اللہ کہتا نہیں، میں نے جنرل لاز بنائے ہیں جس میں عام افراد کے لیے ہو. کچھ لوگوں میں زیادہ صلاحیت ہے تو مستحبات بہت ہیں. ہم نے زکوٰۃ واجب قرار دی، ہم نے روزہ واجب قرار دیا، ہم نے زندگی میں ایک حج رکھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا، کہ مولا شریعت بڑی مشکل ہے. امام نے کہا نہیں، الشریعۃ سہلۃ سہلہ، یعنی بہت زیادہ آسان ہے شریعت. کیسے مولا، کیسے آسان ہے؟ مولا کا دن میں صرف 5 نمازیں، سال میں صرف 1 مہینہ روزے، زندگی میں صرف 1 حج. اگر کچھ بچ گیا تو خمس و زکوٰۃ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
کہ اتنی آسان شریعت ہے تو پھر اس میں بھی رو رہے ہو، کتنی بڑی مشکل ہے. کہ اس سے زیادہ اللہ نے طاقت دے کے بھیجا ہے. ایزان گرامی اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا، ایک امام ظاہر امام صادق سے ہی ہے روایت، کسی نے کہا کہ مولا میرے بھائی کی صلاحیت مجھ سے زیادہ، ہی ہیز مور پوٹینشیل، اس کی توفیق زیادہ ہے، اس کی ایبلٹی زیادہ ہے، اس کے برین زیادہ ہے. مولا نے کہا اچھا سنو، تو نے اپنی پوری توفیق استعمال کر لی، پورا پوٹینشیل یوز کر لیا؟ کہ نہیں، آدھا بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. مولانا کا جس دن تو پورا پوٹینشیل یوز کر لینا پھر کمپلین کرنا کہ بھائی کی توفیق زیادہ ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اللہ نے صلاحیتیں بہت زیادہ دی ہیں لیکن ہم ان ایبلٹیز کو استعمال نہیں کرتے. سائنس کہتی ہے 10% تک کسی نے اپنا برین استعمال نہیں کیا. ابن سینا کے لیے کہا جاتا ہے 10%، کسی نے کہا 11%. ابن سینا ایور سینا سب سے زیادہ برینی فلاسفر، یعنی میڈکس میں بہت بڑا نام، ایور سینا انگلش میں کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کسی نے برین استعمال نہیں کیا. توجہ، جب رشینز آئے تھے نا ایران پہ حملہ کیا تو ہمدان گئے، انہوں نے قبر کھودی، برین ان کا باڈی نکالی، اسکیلیٹن نکلا. میں نے تصویریں دیکھی ہیں اسکیلیٹن کی، تو انہوں کا نارمل ہیڈ تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. رشین سے کہا ان کا نارمل ہیڈ تھا بالکل، جتنا عام آدمی کا ہوتا ہے، جیسے میرا آپ کا سر ہے اتنا ہی سر تھا. یعنی وہ سوچ یہ رہے تھے کہ اس نے اتنا برین استعمال کیا، پتہ نہیں اس کو کتنا بڑا سر ہوگا. عزیزان گرامی، انسان میں صلاحیات سب میں اللہ نے دے کے بھیجی ہیں، صلاحیتوں کا استعمال ہر آدمی نہیں کرتا. ہم ہر انسان میں اللہ نے پوٹینشیل دیا. تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بلند، سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرنا. میں ایک حدیث پیش کر دوں، یہ مولا امیر علیہ السلام رحمۃ اللہ میں فرماتے ہیں ہر ظرف، ایوری یوٹینسل گیٹس فلڈ، ہر ظرف بھر جاتا ہے بما جعل فیہ، جو اس میں ڈالا جاتا ہے نا اس سے بھر جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس روم کا کیپیسٹی ہے لیٹس سے 100,000 لیٹرز، مثال دے رہا ہوں. 100,000 سے اوپر جیسے ہی آپ جائیں گے یہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا پوٹینشیل اتنا، بس اتنا اس کا ظرف. مولا فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. فانه يتسع بما جعل فیہ، جتنا اس میں ڈالتے رہو گے یہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیپیسٹی بنائی ہے. یہ کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ کہیں 500 گیگا بائٹ تھی اب ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اور انسان سیکھ نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، جب انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ختم نہیں ہو رہی، بہت صلاحیت ہے، تو انسان پھر اخلاق کی صلاحیت کو کم کیوں کر دیتا ہے؟ بڑی اس کے متعلق مثالیں دی ہیں سائیکالوجسٹ نے کہ ایک بچہ تھا، اس نے اپنا کھلونا توڑ دیا. یس ایوری ون، آئی ہوپ پیپل آر فالوئنگ می. میں اینڈ کر رہا ہوں. ایک بچے نے نا اپنا کھلونا ہے، اب boy, little child broke the toy، اس نے اپنا کھلونا توڑ دیا. انہوں نے کھلونا کیوں توڑا اس نے، سائیکالوجسٹ نے؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی والد کو اس کے ڈانٹ پڑی تھی اپنے باس سے. باس کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، نہیں تو جوکری چلی جاتی. تو اس نے سارا غصہ نکالا آ کے وائف پہ غصہ نکالا. وائف نے جو ہے بڑے بچے کو ڈانٹا، تم ہمیشہ جو ہے وہ گھر کے اندر الٹے سیدھے کام کرتے ہو، ہر سارے اپنے بہن بھائیوں کو مارتے. اس نے کہا ابھی میں نے مارا بھی نہیں، اتنی ڈانٹ پڑ گئی. اس نے جا کے چھوٹے بھائی کو مارا. چھوٹے بھائی نے کہا میں کس کو ماروں؟ اس نے کھلونا توڑ دیا. وہ کہتے ہیں یہ کھلونا نہ ٹوٹتا اگر ان میں سے ایک آدمی اس چین کو توڑ دیتا، نہیں سے پہنچا سکا. یہ کھلونا نہ ٹوٹتا اگر ایک آدمی کہتا ٹھیک ہے مجھ پہ کسی نے غصہ نکالا، میں اپنا غصہ کسی اور پہ نہیں نکالوں گا. جیسے ہی انسان اس چین کو توڑ دے تو انسان کی وہ جو ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے نا گناہ، یا کہتے ہیں آپ کو کوئی غلط اوورٹیک کر لیتا کہتے ہیں میں بھی بدلا لوں گا، ہوتا ہے یہ مجھے بتایا ہے. گرامی، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، مرحوم ایک بہت بڑے استاد تھے، وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں نا، تو جانوروں میں سے اگر ایک نے دوسرے کو ٹکر ماری ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی اپنے سے کمزور جانور کو ٹکر ماروں گا. کہتے ہیں یہ حیوانی صفات ہیں، اگر انسانوں میں بھی ہوں تو سمجھ لو ابھی انسان نہیں بنے، ابھی وہ حیوان ہی ہیں. گرامی، حیوانی صفات سے کیسے جان چھڑائیں؟ ہم انسان ہیں. تو گرامی، حیوانی صفات سے یہ تو کہا گیا کہ انسان. اب آئیے ذرا میں مکمل کر دوں مضمون کو. سورہ تین، والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہیں تینوں زیتون، فگز، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے اللہ نے. تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے رسول خدا سے کہ یہ یعنی یہ انجیر اور زیتون ہے امام حسن حسین. والتین والزیتون وطور سینین، اور طور سینین کون ہے؟ یہ جو پہاڑ ہے، کہتے ہیں یہ علی بن ابی طالب ہے. وہذا البلد الامین، اور یہ جو شہر ہے وہ رسول خدا ہے، یہ جو امن کا شہر ہے وہ رسول خدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مجھے آخری آیت سے پہلے والی آیت کو پیش کرنا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین خلق کیا، بیسٹ آف دا بیسٹ، احسن تقویم. پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ ثم رددناہ اسفل، پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو لوئسٹ آف دا لو میں رکھ دیا. پروردگارا ہم بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں یا لوئسٹ آف دا لو؟ توجہ، میں اسی میں مکمل کر دوں گا. اللہ کہنا میں نے خلق کیا، پوٹینشیل کیا دیا انسان میں ٹو بیکم، پوٹینشیلی انسان بیسٹ آف دا بیسٹ ہے لیکن ایکچولی لوئسٹ آف دا لو ہے. لوئسٹ آف دا لو سے نکل کے بیسٹ آف دا بیسٹ خود بننا ہے.
پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی، اور اس کی اور ایکسپلینیشن دے دوں، وضاحت کر دوں. حضرت گرامی منطق کے اندر بحث ہے ایکچوئل اور پوٹینشیل. آپ میں سے مثال کے طور پہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہو میڈیسن، تو ابھی پوٹینشیلی ڈاکٹر ہے، ایکچولی نہیں. جس دن وہ کوالیفائی کر دے گا، سارے امتحان پاس کر لے گا، تو پھر وہ ایکچولی ڈاکٹر ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ ایک ہوتا ہے پوٹینشیل اور ایک ہوتا ہے ایکچوئل. اللہ نے آپ کو پوٹینشیلی بیسٹ بنایا ہے، یعنی صلاحیت دے کے بھیجا ہے، آپ کے اندر سب میں صلاحیت ہے ٹو بیکم دا بیسٹ. لیکن ایکچولی کیا کیا اللہ نے خلق کرنے کے بعد لوئسٹ آف دا لو میں رکھ دیا. اب وہاں سے نکل کے بیسٹ تم نے خود بننا ہے. پوٹینشیل میں نے دے دیا. حضرت گرامی انسان میں پوٹینشیل ہے، تو انسان کہاں سے شروع کرے گا؟ سب سے پہلے انسان اپنے اخلاق سے شروع کرے گا. صلوات پر محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بس بھائی 9 ہو گئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہوں. تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا انسان کا، کہاں سے انسان شروع کرے گا؟ تو ویئر ڈو یو اسٹارٹ؟ دا سٹارٹنگ پوائنٹ از اخلاق. انسان اپنے اخلاق سے شروع کرے، اور اس کے اندر کئی صفات ہیں جن کے اوپر انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، اور ان کے اوپر آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. جو آدمی کہتا ہے نا میں پہلے ہی دن ساری صفات لے کے پیدا ہو جاؤں، ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا. لیکن جو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اوور ٹائم ہوتی ہے، اس کے اوپر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک اچھی صفت کو اپنانے کے لیے انسان کو 40 دن کم از کم محنت کرنی پڑتی ہے. جب انسان 40 دن کہے کہ میں مسکرا کے بات کروں گا 40 دن، پھر میں مثال کے طور پہ کبھی گالی نہیں بکوں گا 40 دن اس کے اوپر محنت کر، پھر اس کے بعد کہتا ہے نیکسٹ پوائنٹ میں مثال کے طور پہ قسم نہیں کھاؤں گا. یہ تمام کے تمام خوبیاں پیدا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ خود بخود انسان میں نہیں آتی. یہ انسان کے اندر ساری خوبیاں پیدا نہیں. کچھ چیزیں انسان کو والدین سے میراث میں مل جاتی ہیں، کچھ انسان پک کر لیتا ہے معاشرے سے، والدین سے، سب لوگوں سے. لیکن کچھ صفات ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. حضرت گرامی اس ڈیولپمنٹ کے لیے پورا ایک میکنزم ہے، یہی جو شریعت، یہ دین ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ برائیوں سے، انڈیسنسی سے روکتی ہے. تو نشانی یہ ہے کہ جب انسان کو نماز روکنے لگے برائیوں سے تو نماز قبول ہو رہی ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے نماز قبول نہیں ہو رہی، یہ برائیوں سے روک نہیں رہی. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا. حضرت گرامی اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو کردار و اخلاق ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا. ایک واقعہ جلدی سے سنانا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ممبر پہ نہیں ہے، زمین پہ تشریف فرمائے. سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سامنے رضی اللہ عنہم تشریف فرمائے. ایک بہت امیر صحابی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں غریب صحابی آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ دیر سے آتے ہیں لیکن پھر بھی چاہتے میں آگے آؤں. محبت ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے. وہ غریب صحابی تھے، مجھے رسول خدا کو بالکل سامنے بیٹھ کے دیکھنا. تو وہ اٹھے، دوڑتے ہوئے آگے آئے، جیسے زور لگاتے ہوئے آئے. اور آنے کے بعد وہ جو امیر صحابی تھے بہت پیسے والے، ان کے کہیں ساتھ بیٹھ گئے. وہ جو امیر صحابی تھے انہوں نے فوراً اپنی ابا کھینچنا شروع کی. یہ میری ابا پہ بیٹھ گیا. سرور کائنات آپ جانتے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اخلاق سے پیش آتے. ایک مرتبہ رسول خدا نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جناب ختمی مرتبت کو جلال آیا، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آیا اور چہرہ سرخ ہو گیا. کہا کہ اگر وہ غریب آدمی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا تو کہیں تمہاری آدھی دولت چلی جاتی اسے. تم نے اپنی ابا کو کیوں کھینچا؟ وہ بہت زیادہ رسول خدا کا احترام کرنے والے صحابی تھے، وہ جو پیسے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بہت مانتے تھے. کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا. اگر آپ کہیں تو میں اپنی آدھی دولت اسے دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ مجھے معاف کر دیں. اگر آپ مجھے معاف کر دیں میں آدھی دولت دے دوں گا اس کو. آپ نے فرمایا میں نہیں، اس سے معافی مانگو. کہا میں تمہیں اپنی آدھی دولت دے دوں گا. رسول خدا نے مسکرا کے کہا اس کی آدھی دولت قبول ہے؟ تمہیں آدھی دولت چاہیے اس کی، یہ دے رہا ہے، قبول کر لو، اسے معاف کر دو. کہ نہیں یا رسول خدا، میں تو یوزڈ ہوں، میں تو عادی ہوں، سارے میرے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں کو یہی حال کرتا ہے. لیکن رسول خدا نے تربیت کن لوگوں کو کیا کہ نہیں غریب کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے. یا رسول خدا کوئی امیر آدمی غریب کے ساتھ تو ایسے ہی پیش آتا ہے، نہیں میری امت میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا، مجھے برداشت نہیں. کہ آپ اسے معاف کر دیجئے. میرے بزرگ جو ہے اس کو بہت جگہ حضرت گرامی پیغمبر صاحب نے فرمایا، کہا اسے معاف کر دو، آدھی دولت دے رہا. کہا یا رسول خدا بغیر دولت کے معاف کیا، میں نے معاف کر دیا. آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا، آپ کے کہنے پہ مجھے معاف، مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کی دولت. تو آپ نے مسکرا کے کہا اب اسے سمجھاؤ تو صحیح، تمہیں اس کی دولت کیوں نہیں چاہیے. نہیں ہے مجمع، یہ نہیں فرمایا مجھے سمجھاؤ کہ اس کی آدھی دولت کیوں نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ میری ہی تربیت کا نتیجہ کہ یہ دولت قبول نہیں کر رہے. تو آپ نے فرمایا اسے سمجھاؤ تمہیں اس کی آدھی دولت کیوں نہیں چاہیے. کہا یا رسول خدا ڈر اس بات سے رہا ہوں کہیں اس کی آدھی دولت کے ساتھ اس کا اخلاق بھی مجھ میں نہ آ جائے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. یا رسول خدا ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی دولت میرے پاس آئے میں بھی غریبوں کو ایسے ہی دھکے دینے لگوں، ابائیں چھڑانے لگوں.
میرے جملے پہنچے جانے گرام. کئی مرتبہ کچھ چیزیں آتی ہیں نا تو وہ کچھ ساتھ میں برائیاں بھی لے کے آتی ہیں. یہی آپ نے زندگی کے اندر سب سے بڑا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جب چیزیں آئیں، وہ نعمتیں آئیں تو وہ کوئی برائی نہ آنے دیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی. زندگی میں سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ انسان جب کوئی اچھی چیز آئے تو اس کے ساتھ خدا نہ کرے کہ تکبر آ جائے. کوئی چیز آئے تو 3-4 چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ آ جاتی ہیں تو انسان کے پاس سے عقیدت کم ہو جاتی ہے، اس میں تواضع کم ہو جاتا ہے. پڑھوں یا نہیں؟ وقت تو تمام ہو چکا ہے. میں میرے خیال یہ مکمل کر دیتا ہوں، اس کے بعد بھیجا. پہلی چیز دولت زیادہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان میں؟ تکبر، تھوڑا بہت ایک عقیدت کم ہو جاتی ہے اس کے اندر. دوسری چیز عقیدت کم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عہدہ، کرسی، منصب، کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو ساتھ ہی. تیسری چیز علم جب آتا ہے تو ساتھ میں وہ اردو فارسی کا ظاہر محاورہ ہے، چلے اس کو اپنے حساب سے ترجمہ کروں گا اپنے انداز سے، کہ 1 کلو علم کے لیے 1 من عقل چاہیے. میری بات پہنچی؟ اس کو استعمال بھی تو کرنا چاہیے نا انسان نے علم حاصل کرے اس کے. تو بعض کا علم آتا ہے تو انسان کے اندر بہت سی چیزیں لے آتا ہے کہ تکبر ہے، تمہیں نہیں پتا میں بہت قابل ہوں. کتنے قابل ہو بھائی، تم اللہ سے چھوٹے ہو یا کیا؟ یہ انسان کے اندر کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں. انسان کی اپنی تربیت خود عہدہ، دولت، علم، اور بعض اوقات انسان کے لیے دنیاوی چیز، میں ہر چیز کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی اس لیے میں اس کو نہیں بیان کرتا. اذان گرامی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان کو تربیت خود اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے بزرگ علماء فقہاء کہہ گئے ہیں کہ علم بدون تقوی ناسود ہے. یہ علم بغیر تقوی کے بے سود ہے، اس کا فائدہ نہیں. تو تقوی بہت ضروری ہے، ہر چیز کے ساتھ تقوی ضروری ہے، تربیت اپنی ضروری ہے، دولت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تربیت کیا کہ خبردار اپنے اندر ان چیزوں کا یہ نہ اعترانے نہ لگنا، لوگوں پہ اکڑنے نہ لگنا. اتنی دولت جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس، لیکن وصیت کر رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا. مدینے میں سرور کائنات کی حدیث ہے کہ میں خدیجہ کو نہیں بھلا سکتا، وہ جانتی تھیں میرا بوائیکاٹ ہوا ہے، میرا حقہ پانی بند ہے، میں کفن نہیں لا سکتا. میری شریعت میں وصیت پہ عمل واجب ہے. خدیجہ نے میرے خاطر وصیت کی مجھے میرے لباس میں دفنا دے تاکہ میں باہر تو جا نہیں سکتا، کفن نہیں لا سکتا. کہ خدیجہ نے وصیت کر دی. یعنی کہ بعض لوگ اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اتنی قربانیاں مالی، کہ وہ کہتے ہیں چلیں میں بغیر کفن کے بھی چلا جاؤں تو کیا ہے. اتنی قربانی کوئی نہیں دے سکتا جتنی اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اذان گرامی یہ پہلی بیوی ہیں جو بغیر کفن کے جا رہی ہیں، اور ان کی نسل میں کتنے اور ہیں جو بغیر کفن کے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، ان کی ایک اور پوتی ہیں جو شام کے زندان میں بغیر کفن کے گئی ہیں، اپنی پوشاک میں دفنائی گئیں. اذان گرامی آج اگر پیش کر سکوں تو جناب سید الشہداء کون ہیں جو بغیر کفن کے؟ کہنا بڑا آسان ہے. اذان گرامی دنیا کا کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے جنازے میں کوئی نہ آئے، اس کو کفن نہ ملے. جناب سید الشہداء کی عظمتوں پہ لاکھوں درود و سلام. اب میں کیسے پیش کروں گا یہ جملے؟ جناب 11 محرم کا دن ہے جب اہل بیت علیہ السلام میدان میں باہر نکلے. روایت کے الفاظ ہیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، بیویاں اہل محمد علیہ السلام کی میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں. کوئی کسی لاشے پہ رو رہی ہے ہائے میرا بیٹا مارا گیا، کوئی کسی لاشے پہ کہہ رہی ہے ہائے میرا بھائی مارا گیا. سب بیویاں گریہ کر رہی ہیں. عزیزان گرامی ابھی وہ اپنے کشتوں کو دفنا رہے ہیں. یزید کا لشکر نے اپنے سارے کے سارے سپاہیوں کو دفنا دیا، اور ایک مرتبہ عمر سعد نے، عبید اللہ بن زیاد نے حکم نامہ جاری کیا حسین اور ان کے چاہنے والوں کو خبردار کوئی نہ دفنائے. فاطمہ الزہرا کے بیٹے کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں نا جب مولا حسین علیہ السلام کربلا آئے تھے تو آپ نے کہا تھا عباس، اپنے بھائی مولا عباس سے کہا عباس یہ زمین کس کی ہے؟ کہ مولا بنی اسد کی، ذرا بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ. انہیں بلایا، کہا بھائی میں اس زمین کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ 20,000 درہم کی ہے، لیکن مولا آپ نواسہ رسول ہیں، آپ ایسے ہی رکھ لیجئے. کہ نہیں. مولا نے 60,000 دیے. کہا مولا قیمت ہی 20,000 ہے. کہ نہیں 60,000 رکھ لو، لیکن میری 3 وصیتیں ہیں. مولا فرمائیے کیا وصیت ہے؟ کہا پہلی میری وصیت ہے ہمارے لاشیں دفنا دینا، میرے اصحاب کے، میرے انصار کے، میرے بیٹوں کے، میرے بھائیوں کے لاشیں دھوپ میں نہ پڑے رہیں، ہمارے لاشیں دفنا دینا. مولا اچھا دوسری وصیت کیا؟ مولا کافر بھی اگر مسلمانوں کی سرزمین پہ مر جائے تو اسے دفنایا جاتا ہے. مولا آپ تو نواسہ رسول ہیں. کا نہیں میرا لاشا پھر بھی پڑا رہے گا. جانتے ہیں مولا نے دوسری وصیت کیا کی؟ اگر سننا چاہیں تو دیکھیے. مولا نے فرمایا اگر میرا کوئی زائر آئے تو میری قبر کا نشان ضرور بتا دینا، بتانا نبی کے نواسے کی قبر یہاں ہے، ان کا مرقد یہاں ہے.
مولا اور کوئی تیسری وصیت کیا؟ مولا کے آنسو بہنے لگے کہ اگر میرا کوئی زائر آئے نا تو اسے 3 دن مہمان ضرور رکھنا، اسے کھانا ضرور کھلانا، اسے پانی ضرور پلانا، میرا زائر کبھی بھوکا نہ جائے. اور 3 دن مہمان رکھنا. مولا خود بھوکے پیاسے چلے گئے. اجرکم اللہ. بھئی اب 3 دن مولا کا لاشا پڑا رہا. 13 محرم کو جب ایک مرتبہ جب مولا نے کہا، میں پوری روایت پڑھوں نہ پڑھوں پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا، ایک مرتبہ مولا نے کہا، اے بنی اسد کے مردو، اپنے گھر جاؤ نا تو خواتین سے کہنا، مستورات سے کہنا، فاطمہ کے لال نے بلایا ہے، فاطمہ کے بیٹے نے بلایا. ساری بیویاں جو مجھ سے ملنے آئیں ان سب سے کہنا چادروں میں آئیں، چادر ہے پردہ کر کے آئیں. بیویوں نے سب نے چادریں، ارے فاطمہ کے لال نے بلایا ہے. ساری بیویاں چادریں لے کے آئیں. مولا آپ نے یاد فرمایا، ہاں بیویوں اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفنا نہ سکیں تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ہمارے لاشوں پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا. ساری بیویاں رونے لگی، ارے فاطمہ تو زہرا کا لال اس طرح کی وصیت کرے، مولا یہ آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بیویوں، ہمارے لاشیں دفنائے نہیں جائیں گے. پھر مولا نے کہا، اے میری بیٹیوں آپ گھر چلی جائیے. اے بیویوں اپنے بچوں سے کہنا سکینہ کے بابا نے بلایا ہے. دیکھیں مولا نے کیا کیا، ایک ایک کو تعارف کروا رہے ہیں. مردوں سے کہا میں رسول خدا کا نواسا ہوں، بیویوں سے کہا میں فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہوں، بچوں سے کہنے میں سکینہ کا بابا ہوں، تاکہ کل اگر یہ سکینہ کو دیکھے نا کہ بھوکی پیاسی ہیں، انہیں یاد رہے یہ حسین کی بیٹی ہیں. اجرکم اللہ. مولا نے کہا یہ بھئی علامہ بھائی یہ میں پیش کر رہا ہوں روایت سن لیجئے گا. کہا اپنے بچوں سے کہنا کہ سکینہ کے بابا نے بولا. سارے بچے آ گئے. اب چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، امام معصوم ہیں. جب بچوں نے چہرہ دیکھا نا مولا کا کتنا نورانی چہرہ ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے. ایک نشانی معصوم کی یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ ان سے جذب ہوتے، احترام کرتے. یہ عام آدمی نہیں، یہ بہت پاک آدمی ہے. رسول خدا سے بچے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. رسول خدا کو جب مولا حسین کو بچوں نے دیکھا سب کھیلنے لگے. مولا نے سب بچوں سے کہا بچوں جب تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. سارے بچے رونے لگے. کہا اچھا مولا ہاں بچوں اب آپ جا سکتے ہیں. جب 13 محرم کا دن نکلا نا، مولا کا لاشا ابھی بھی دھوپ میں پڑا تھا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ان لاشوں پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئی. مولا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ان لاشوں پہ جن کا رنگ کربلا کے اندر سورج کی روشنی سے بدل گیا. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ کچھ خواتین پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلی، کانوں میں آواز آ رہی ہے کسی بیوی کے رونے کی. کوئی بیوی رو کے کہہ رہی ہے، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے بیٹے کو کسی نے نہیں دفنایا. یہ ساری خواتین روتی ہوئی گھر واپس آئیں. کہا اے بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں بطول عذرا کے بیٹے کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے، نواسہ رسول کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. ایک مرتبہ سب مرد کہنے لگے ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، اس نے منع کیا ہے کہ کوئی حسین کو، ان کے انصار کو، ان کے بیٹوں بھائیوں کو کوئی نہ دفنائے. خواتین نے ایک جملہ کہا کہ پھر ہمیں اجازت دے دو، ہم جا کے نواسہ رسول کو دفناتے ہیں، ہم زہرا کے لال کو ہم دفنا دیں. مردوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں غیرت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جائیں گے، ہم دفنائیں گے. میں آخری روایت پڑھ دوں. اب جب وہ آئے نا دفنانے بنی اسد کے مرد، جانتے کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کون سا لاشا مولا کا ہے، کون سا بیٹے کا لاشا ہے، کون سا بھائی کا لاشا، کون سا غلام کا، کون سا انصار کا. پریشان کھڑے تھے. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے. وہ سوار ایک مرتبہ اترا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، بلند آواز سے رو کے کہنے لگا، بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا ہمیں بازاروں میں لے جایا گیا، بابا علی و بطول کی بیٹیاں شرابی کے دربار. ایک مرتبہ سارے بنی اسد رونے لگے کہ قیدی کون ہے؟ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا، اے بنی اسد کے مردوں میں ایک ایک لاشا بتاؤں گا. یہ پڑھوں روایت پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا، اے بنی اسد کے مردوں میں ایک ایک لاشے کا نام بتاؤں گا، آپ دفناتے جائیے. انہوں نے پہلا لاشا اٹھایا. قیدی یہ لاشا کس کا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. بنی اسد نے کہا، قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم حبیب کو الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں دفنا دو. بس بھائی میں نے سارے مصائب رہنے دیے. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ بنی اسد ایک لاشا لائے. مولا نے رو کے کہا کہ یہ علی اکبر کا لاشا ہے، میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی، میرے بھائی کا لاشا یہیں پہ رکھ دو، میں اپنے بابا کے ساتھ دفناؤں گا. اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لے آئے. کیا قیدی ایک بچے کا لاشا ملا؟ مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے. اب میں اور مصائب نہیں پڑھا، ایک اگر دیکھ سکے آخری جملہ سن لیجئے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کہنے لگے قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس لاشے پہ اتنے گرز برسائے گئے ہیں، ہم جب بھی ہاتھ نیچے رکھتے ہیں نا، جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا.
مولا روتے ہوئے فرماتے ہیں وہ لاشا میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو. پھر مولا نے فرمایا، بس بھی عجیب جملہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. مولا فرماتے ہیں اے بنی اسد کے مردوں مجھے ایک چٹائی لا دو. مولا سجاد نے چٹائی بچھائی، مولا حسین کا لاشا رکھا. اب آپ نے کبھی سوچا چٹائی کیوں منگوائی؟ مولا نے پورے مقتل سے اعضاء کو جمع کیا، پوچھا کیا کر رہے گا میرے بابا کے لاشے. حجروں کو آپ جانتے نا، گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اعضاء بکھر گئے، اعضاء کو جمع کیا. اب اکثر شیعہ علماء نے لکھا مولا سجاد نے لاشا دفنا دیا. میں بہت بڑے مجتہد کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. وہ مرحوم فرماتے تھے، میں نے خود ان سے یہ سنا، کہنے لگے کہ مرتبہ مولا سجاد نے مدینے کا رخ کیا کہ یا رسول اللہ یا جدہ میری مدد کیجیے اپنے نواسے کو دفنانے میں. پھر نجف کا رخ کیا کہ یا علی المرتضی یا جدہ میری مدد کیجیے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا کہ یا حسن المجتبی یا اما میرے چچا میری مدد کیجیے. کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے. جیسے ہی مولا سجاد لاشا لینے لگے کسی بی بی کی آواز آئی، سجاد لاشا آرام سے لیجئے گا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا مرحوم و مغفور سید محمد عابد نقوی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. فلسطین میں حالات خراب ہے، غزہ میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، خاص طور سے پارا چنار میں حالات خراب ہیں. ہندوستان میں مسلمان کے حالات خراب ہے، یمن میں، بحرین میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ کے ممالک میں بہت حالات خراب ہے. پروردگارا سب پہ رحم فرما، اس مبارکہ کو ترقی عنایت فرما. علماء کرام، مومنین نظام، ذاکرین ذوی الاحترام، پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کے اور ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا جنگوں کا خاتمہ فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا اولاد والے مومنین و مومنات اگر اپنی اولاد کی طرف سے کوئی بھی پریشانی رکھتے ہیں، ان کی ہر پریشانی دور فرما. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سید محمد عابد نقوی کو صلاۃ پہنچا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک